خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه إلى قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے تلاوت بہت مختصر کی ہے سورہ قیامہ کی ابتدائی 4 آیات اور اس کے بعد صرف آخری آیت. آج ہماری ترتیب قدر مختلف رہے گی. تلاوت ہم اس درس سے متعلق جو تمہیدی امور ہیں ان کے بیان کے بعد کریں گے. کچھ حسن اتفاق ہے کہ اکثر دروس کے آغاز میں تمہیدی امور جو ہیں ان کی تعداد 4 بنتی ہے. آج بھی یہ 4 باتیں آپ توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اب تک ہمارے اس منتخب نصاب کے درس میں کامل صورت یا تو پہلے درس میں تھی سورۃ العصر، لیکن وہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ جسے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جوامع الکلم من القرآن قرار دیا ہے، قرآن حکیم کی جامع ترین صورتیں، ان میں سے وہ ایک ہے. اور اعجاز قرآنی کا واقعہ یہ ہے کہ بہت نمایاں ثبوت ہے. اس کے بعد سے پھر ایک کامل سورہ سورہ تغابن ہے جو ہم نے پڑھی. اب جو ہمارا درس ہے سورہ قیامہ کا وہ بھی کامل سورہ قیامہ پر یہ درس مشتمل ہے. یہ بہت ہی صحیح موقع ہے کہ قرآن حکیم میں جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان کا اسلوب، ان کا انداز، اور بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے بھی اواخر میں اور پھر مدنی دور میں، ان کا جو مخصوص اسلوب ہے، ان کا جو انداز ہے، ان دونوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے وہ انگریزی اصطلاح جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ، یہ فوری تقابل جو ہے اس کا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم نے سورہ تغابن پڑھی. یہ مدنی دور کے بھی نصف اواخر میں سے متعلق ہے، سن 5 ہجری کے بھی بعد کی صورتوں میں سے ہے. اب ہم سورہ قیامہ پڑھنے لگے ہیں، یہ بالکل ابتدائی زمانے کی مکی صورتوں میں سے ہے. تو ان کے مابین اگر تقابل کیا جائے تو بہت نمایاں مثال سامنے آ جاتی ہے فوری تقابل اور سائملٹینیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے. وہ چند امور جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے. جہاں تک حجم کا تعلق ہے سورہ قیامہ چھوٹی ہے، سورہ تغابن بڑی ہے. میرے مصحف میں نے گنتی کی ہے سورہ قیامہ کل 16 سطروں میں آ گئی ہے، جبکہ سورہ تغابن 28 سطروں میں آئی. تقریباً 1 اور 2 کی نسبت ہے. سورہ قیامہ حجم کے اعتبار سے سورہ تغابن سے تقریباً نصف سے کچھ زائد. اب اس کے برعکس نوٹ کیجئے، سورہ قیامہ کی آیات 40 ہے، سورہ تغابن کی آیات کل 18 ہے. اس سے کیا بات سامنے آئی کہ ابتدائی مکی صورتوں میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، جبکہ بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی آیات طویل ہیں، ان کا حجم زیادہ ہے. مدنی صورتوں میں تو یہ پہلو بہت ہی نمایاں ہوتا ہے.
ہم آیت البر پڑھ چکے ہیں، وہ ایک آیت ہے، کتنی طویل۔ آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ میں، کتنی طویل۔ آیت الدین جو ہے سورہ بقرہ کے 39ویں رکوع میں، وہ غالباً قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے۔ تو ایک تو یہ فرق و تفاوت نوٹ کر لیجیے۔ دوسرا فرق و تفاوت یہ ہے کہ ابتدائی جو یہ مکی صورتیں ہیں، ان میں فلو بہت ریپڈ ہے، بہت تیز بہاؤ ہے، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر جو آیات طویل آئی ہیں وہ بہت سلو، آرام سے، آہستہ روی کے ساتھ وہ مضمون چلتا ہے۔ ان دونوں کا اگر تقابل کیا جائے تو ایک بہترین مثال جو میں دیتا رہا ہوں کہ دریا ایک میدانی دریا ہے، پاٹ چوڑے ہو جاتے ہیں لیکن بڑا پرسکون بہاؤ ہوتا ہے پانی کا، وہ تیزی، جوش، خروش وہ نہیں ہوتا، گہرائی بھی اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ پہاڑوں میں جا کر جو ندی نالے دریا ہیں ان کو دیکھیے، پاٹ چھوٹا ہوگا، دریائے کنار، دریائے سوات، یہ تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، گہرائی زیادہ ہوتی ہے، بہاؤ بہت تیز، جوش و خروش، جھاگ اٹھ رہے ہیں، جگہ جگہ پر بھنور بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو فرق و تفاوت ہے پہاڑی دریاؤں اور ندیوں اور نالوں کے درمیان اور میدانی دریاؤں کے مابین، اگر ان کو سامنے رکھے تو یہ جو اسلوب کا فرق ہے ابتدائی مکی صورتوں کا اور لیٹر مکی پیریڈ کی صورتیں اور مدنی صورتوں کا، وہ بہت نمایاں، بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ ایک اور نمایاں فرق یہ ہے کہ ابتدائی مکی صورتوں میں صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، جس کو میں نے بارہا کہا ڈیوائن میوزک، یہ ملکوتی غنا ہے، یہ موسیقی ہے، آسمانی موسیقی ہے، بہت نمایاں۔ جبکہ بعد میں جا کر اگرچہ صوتی آہنگ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا نمایاں نہیں تھا۔ اسی کا یوں سمجھیے کرولری ہے کہ ابتدائی مکی صورتوں میں اگرچہ لفظ عام تو معروف ہے قافیہ، قوافی، یہ لیکن شعر کی اصطلاح ہے، اس لیے اہل تفسیر فواصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آیات کا اختتام جن الفاظ پر ہوتا ہے، وہ ردیف اور قافیہ یہ شاعری کی اصطلاحات ہے، قرآن مجید شاعری نہیں ہے، لہذا اصطلاحات سے بھی بچنا چاہیے۔ تو فواصل جو ہیں ان میں ابتدائی مکی صورتوں میں بہت نمایاں جو ہے اس کی رعایت ہے، بڑی پابندی ہے۔ وہ آج آپ کو سورہ قیامہ جب ہم پڑھیں گے اس انداز سے تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں ان کی آیات میں اور جو لیٹر مکی پیریڈ ہے اس کی صورتوں کے آیات میں اگرچہ فواصل کی مناسبت ہوتی ہے لیکن اتنی نمایاں نہیں۔ یہ چند امور ہیں کہ جو ابتدائی مکی صورتوں اور مکی دور کے بھی آخری زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں اور مدنی صورتوں کے اسلوب کے مابین یہ چند نکات ہیں، ان کو سامنے رکھیں گے تو ایک بڑی مناسبت پیدا ہوگی مزاج کی قرآن حکیم کے اسلوب کے ساتھ۔ دوسری تمہیدی بات یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، اگرچہ جو میں نے ابتدائی تعارفی جو تقاریر کی تھی ان میں یہ مضمون آ چکا ہے، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی ایک نمایاں مثال چونکہ سامنے آ رہی ہے، لہذا اس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اہل عرب صرف دو اسالیب کلام سے واقف تھے، ایک شعر، قصیدہ، اشعار، اس کو خوب جانتے تھے، شعراء کی بڑی عزت تھی، بڑا اونچا مقام انہیں معاشرے میں حاصل تھا، ہر قبیلے کا کوئی شاعر ہوتا تھا اپنے قبیلے کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے، اپنے فضائل کو بیان کرنے کے لیے۔ اور دوسرا خطبہ، خطیب، تو یہ دو ہی اسلوب معروف تھے، کوئی کتاب، تصنیف، مقالہ، مضامین، یہ تو وہاں ان کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں، تصنیف و تالیف، مقالہ نگاری، مضمون نگاری۔ اب یہ جو دو اسلوب ہے یعنی شعر، شاعری اور خطبہ، اس میں سے ایک نوٹ کر لیجئے، قرآن شعر نہیں ہے، شاعری نہیں۔ اس کو تو بہت وہیمنٹلی اور بہت ہی ایمفیٹیکلی قرآن مجید بار بار کہتا، ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں، شعر ان کے شایان شان ہی نہیں۔
وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے لیکن تم کم ہی بات مانتے ہو۔ تو شاعری تو یہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ صرف خطبہ۔ اس کا جو عام اسلوب ہے وہ خطبات کا ہے، اس کے کیا پھر نتائج ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کا اسلوب خطبات کا ہے۔ قرآن نہ تو ہمارے معروف جو تصورات ہیں ان کے مطابق کوئی کتاب ہے اس معنی میں کہ اس کے چیپٹرز ہوں، ایک چیپٹر میں ایک بات مکمل ہو گئی، اگلے میں اگلی بات آئے گی، اب دہرایا نہیں جائے گا پچھلے چیپٹر کے مضمون کو، بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ ایک ایک چیپٹر میں ایک ایک بات آگے بڑھے گی۔ قرآن اس معنی میں کتاب نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کلیکشن آف ایسیز، مجموعہ مضامین، مقالات، وہ بھی نہیں ہے قرآن۔ قرآن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، خطبات الہیہ کا ایک مجموعہ ہے۔ ہر صورت ایک خطبہ ہے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں خطبے، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ حضور کے خطبے تو بہت مختصر ہوتے تھے، ہمارے خطبات کی طرح نہیں ہوتے تھے 1.5 گھنٹے کے، بہت مختصر ہوتے۔ تو قرآن حکیم میں چھوٹے خطبے بھی ہیں، سورۃ العصر بھی ہے، اور قرآن حکیم میں بڑے طویل خطبے بھی ہیں۔ بعض مواقع پر حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اتنا طویل خطبہ بھی دیا ہے کہ ایک نماز کا وقت آیا، اس میں وقفہ پڑا، پھر آپ جاری رکھا اپنے خطبے کو، پھر وہ نماز ادا کر کے پھر ابھی خطبہ آپ کا جاری رہا، لیکن یہ آپ کا عام اسلوب نہیں تھا، یہ ایک استثنائی سی بات ہے۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جدید دور میں جو آزاد نظم کا تصور ہے، بلینک ورس، یہ چونکہ ہمارے ہاں اردو میں آیا ہے انگریزی سے، ہمارے ہاں پہلے یہ سرے سے متعارف نہیں تھا، نہ یہ اسلوب اردو زبان میں موجود تھا، آزاد نظم، اس کی کچھ نہ کچھ مشابہت قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید کی مشابہت اس کے ساتھ ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اسلوب کی کچھ مشابہت قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس میں ردم ہوتا ہے، اوزان نہیں ہوتے، وزن نہیں ہوتے، قافیے نہیں ہوتے، ایک ردم ہوتا ہے، اور وہ ردم جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مکی صورتوں میں بہت ریپڈ ہے، بہت نمایاں ردم ہے، جو مدنی صورتوں کے اندر اتنا نمایاں نہیں ہوتا ہے، اس اعتبار سے جنہیں ذرا سی بھی مناسبت ہوتی ہے موسیقی سے، وہ جان لیتے ہیں کہ یہاں پڑھنے والے نے غلطی کی ہے، اس لیے کہ ردم ٹوٹ گیا ہے۔ یہ بہت گہری جو ہے ایک ممارست جنہیں ہوتی ہے کہ ردم ہے قرآن کا، لیکن جہاں وہ ردم ٹوٹ جائے، چاہے وہ حافظ نہ ہو، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ جو ردم ہے اس کا سلسلہ منقطع ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی بحریں جو شاعری میں ہوتی ہے بحر نہیں ہے، اسی طرح کوئی وزن والا معاملہ نہیں ہے، کوئی قافیے اس طرح کے نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بلینک ورس کو کچھ مشابہت حاصل ہے قرآن مجید کے اسلوب سے۔ اب نوٹ کیجئے کہ خطبے کے اسلوب کی وجہ سے کیا چیزیں نمایاں ہیں کہ جن کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جو اس سورہ قیامہ میں بہت نمایاں طور پر سامنے آتی۔ نمبر 1 یہ کہ خطبے کے ابتدا اور اختتام پر اصل مضمون ہوتا ہے، درمیان میں خطیب دائیں بائیں ادھر ادھر ضرور جائے گا، اس لیے کہ سامعین کے لیے بالکل سٹریٹ لائن میں ایک ہی مضمون کو لے کر چلنا اور اس کو ذہن کی گرفت میں لینا آسان نہیں ہوتا۔ یہی فرق ہے لیکچر میں، تقریر لیکچر ہوتی ہے، کلاس روم میں پروفیسر جو لیکچر دیتا ہے، لیکن یہ کہ مسجد میں خطیب خطبہ دیتا ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خطبے میں لازماً ڈائیگریشنز ہوتی ہیں، دائیں بائیں مضمون جاتا ہے لیکن پھر لوٹتا ہے، جہاں سے شروع ہوا تھا وہی ختم ہوتا، اور یہ در حقیقت کسی خطبے کے مؤثر ہونے کے لیے سب سے اہم شرط یہی ہے کہ آغاز بھی ایسا ہو کہ چونکا دے، کیا بات کہی جا رہی ہے، اور اختتام وہ ہو کہ جو لاسٹنگ امپریشن چھوڑے، تاکہ سامعین جب اٹھے تو کچھ لے کر اٹھے، کوئی بات ان کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ دوسرا اسلوب خطبے کا یہ ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہوتی ہے، ابھی کسی سے بات ہو رہی ہے، ابھی کسی سے شروع ہو گئی، اور یہ تحویل خطاب اگر آپ مقالے میں ہو، مضمون میں ہو، تو آپ لازماً اسے نمایاں کرتے ہیں کہ اب میں کچھ باتیں ان حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ کہے بغیر اپنا جو ہے خطاب کا رخ کسی مضمون یا مقالے میں نہیں بدل سکتے۔ اس حد تک تو ہم نے ان لوگوں سے گفتگو کی ہے، اب ہمارا روح سخن ان کی جانب ہے، اس کو آپ واضح طور پر بیان کریں گی۔
خطیب کبھی یہ نہیں کرتا، وداؤٹ وارننگ، بغیر کسی وضاحت کے وہ اپنے مخاطب کو بدل دیتا ہے، ابھی اس سے خطاب تھا، ابھی اس سے خطاب۔ پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو موجود ہیں انہیں غائب فرض کر کے بات ہوتی ہے، صیغہ غائب میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے حالانکہ سامنے موجود ہے، اور کبھی جو موجود نہیں ہوتے ان کو فرض کیا جاتا ہے کہ موجود ہے اور خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے سیاسی مقررین جو ہے، جلسہ لاہور میں ہو رہا ہوگا، خطاب کر رہے ہوں گے نواز شریف صاحب کو، جو شاید پتہ نہیں اس وقت کہیں بیرون ملک ہی گئے ہوئے ہو، جلسہ کہیں ہو رہا ہوگا اور خطاب ہو رہا ہوگا بابا مارگلہ کو، غلام اسحاق خان صاحب کو، لیکن یہ کہ وہ فرض کر لیا جائے گا کہ گویا کہ ہم بظاہر راست ان سے مخاطب ہیں۔ یہ خطبے کے اسالیب معروف، اور یہی آپ کو اس خطبات الہیہ میں قرآن مجید میں یہ آپ کو اسلوب ملے گا، کبھی حاضر کو خطاب غائب کے صیغے میں، کبھی غائب سے خطاب حاضر کے صیغے میں۔ آزاد نظم کے اعتبار سے ایک بات میں نوٹ کراؤں گا، خاص طور پر اس صورت میں، کہ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ 6-7 آیات کے بعد قوافی بدلتے ہیں۔ شروع میں 6 آیتوں پر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ ایک قوافی چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ یہ قوافی پھر آگے بدلے گا، میں وہ ساری جب ہم تلاوت کریں گے تو اس کو نوٹ کیجئے گا، اس وقت صرف ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں۔ تیسری تمہیدی بات اس درس سے متعلق یہ ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے۔ اس بات وقوع قیامت اور لزوم آخرت، آخرت کا ہونا لازم ہے، قیامت کا ہونا قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی۔ موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے یہ نوٹ کیجئے، حقیقت ایمان کے ضمن میں جو میں نے تقریباً 2 سال پہلے جو خطبات دیے تھے اسی جگہ پر، اس میں اس نکتے کو تفصیل سے واضح کیا تھا کہ ایمانیات ثلاثہ جو ہیں، توحید، معاد اور رسالت، ان کی ریلیٹو امپورٹنس 3 مضامین کے اعتبار سے جدا جدا ہے۔ اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل ایمان باللہ ہے، توحید ہے۔ باقی دونوں ایمان بھی، آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان باللہ ہی کی فروع ہیں، کرولریز ہیں۔ قانونی اعتبار سے اصل ایمان بالرسول ہے۔ بڑے سے بڑا موحد ہو، فن خواہ ہو، اپنی توحید میں رسول کو نہ مانے کافر ہے۔ بڑے سے بڑا زاہد ہو، عابد ہو، رسول کو نہیں مان رہا کافر ہے۔ تو گویا کہ قانونی اعتبار سے اصل ایمان کی رسالت ہے، لیکن عملی اعتبار سے انسان کے کردار اور شخصیت اور اس کے عملی رویے پر سب سے زیادہ جو مؤثر ایمان ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کا یقین ہوگا، محاسبہ آخرت کا استحضار ہوگا، جنت اور دوزخ پر ایمان اور یقین ہوگا، تو آدمی تیر کی طرح سیدھا رہے، پھر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے یہ مزمحل ہو جائے، کسی زیرو سے ضرب کھا جائے، آخرت ہے تو صحیح لیکن ہمیں بچانے والے موجود ہیں، چھٹی ہوئی، اب زیرو سے بڑی رقم ضرب کھا جائے زیرو ہو جاتی ہے، جب بچانے والے موجود ہیں تو پھر آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہے، غیر مؤثر۔ لیکن اگر ہو تو پھر واقعہ یہ ہے کہ انسان کا عمل سیدھا رہے۔ تو ایک تو اس اہمیت کو نوٹ کیجئے، یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مکی صورتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ زور اس آخرت کے مضمون پر، انذار آخرت۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے خبردار کرنے والے، اے لحاف اوڑھ کر، کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور خبردار کرو لوگوں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ خطبہ، اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، ابتدائی خطبات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتے ہیں، ان میں ایمان بالرسالت اور توحید ایک ایک جملے میں، اور پھر مفصل گفتگو آخرت پر ہے۔
دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس بات آخرت کا مضمون آتا ہے تو مخاطب کون ہے ان کو سمجھ لیجئے. مخاطب وہ نہیں ہے کہ جو خدا کے منکر ہوں، اللہ کے منکر ہوں. اگر تو ایسے لوگ ہوں تو ان سے دلیل کسی اور طریقے سے دی جائے گی، پہلے اللہ کو منوائیں گے پھر آخرت کا مسئلہ آئے گا. لیکن جو اصل مخاطب تھے قرآن حکیم کے ابتدائی مخاطب اہل عرب، وہ اللہ کو مانتے تھے. شاذ تھے ان میں وہ لوگ کہ جو خدا کے بھی منکر ہو، جن کو آج کل کے مادیین ہم کہتے ہیں، تھے وہاں موجود لیکن شاذ، کل معدوم نہ ہونے کے درجے. اصل میں وہ لوگ تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن یا تو آخرت کے سرے سے منکر تھے، کوئی آخرت نہیں، ناممکن ہے، مستبعد ہو نہ ہونے والی بات، انہونی بات، ہیہات لما توعدون اذا متنا وکلنا ترابا ذلک رجم بعید. جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے پھر اٹھا لیا جائے گا، انہونی بات. اور یا یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھی مانتے تھے لیکن شفاعت باطلہ کے زیرو سے ضرب دے دیتے تھے. ہمارے یہ بت جو ہے، یہ دیویاں دیوتا جو ہے، یہ آخر کس مرض کی دوا ہے؟ آخرت میں ہمیں بچائیں گے، اس لیے ڈنڈوت کرتے ہیں ان کی، اس لیے ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس لیے سجدے کرتے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ سارا کھکیڑ کیوں بول لے رہے ہیں؟ دیوانہ بکار خیش یہ شعار، یہ تو ہمارا کاروبار ہے. ہم یہاں ان کی عزت اور تکریم کر رہے ہیں. یہ حقیقت اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ، اور بڑی لاڈلی ہے، بڑی پیاری ہے اللہ کو. بس جس سے یہ راضی ہو گئی وہ اللہ راضی ہو ہی گیا خود بخود. اللہ پکڑے گا تو یہ بچا لیں گی. یہ ہے ان کا تصور. تو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر وہ مشرکین سے بھی گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہاں گفتگو ان سے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخرت کو مستبعد سمجھتے تھے، ناممکن ہے. تو جب تک کہ آپ معین نہ کر لیں کہ یہاں اصل مخاطب ہے کون، اس وقت تک جو ہے مضمون سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے ان لوگوں سے گفتگو میں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہو لیکن آخرت کو ناممکن سمجھتے ہو، انہونی شے سمجھتے ہو، مستبعد جانتے ہو. ان سے خطاب میں یہ بہت ہی جامع، بلکہ جامع ترین صورت میں اسے قرار دے رہا. ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں شاذ ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کی مناسبت ان کے مضمون سے ہے، شاذ ہے، لیکن یہ ان میں نمایاں ترین ہے. سورہ قیامہ، قیامہ ہی کا ذکر ہے اس میں شروع سے لے کے آخر تک. کچھ مضامین آئے ضمنی طور پر آئے ہیں، ابتدا سے انتہا تک ساری بات قیامت کے بارے میں. اس کی ایک مثال جو ہے مدنی صورتوں میں سے سورہ جمعہ ہے. وہ تو جب آئے گا ہمارے منتخب نصاب میں، چونکہ وہ صورت شامل ہے، تو جب اس مقام پر ہم پہنچیں گے تب میں بیان کروں گا. یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو دلیل دی گئی ہے قیامت پر وہ صرف اللہ کی قدرت کے حوالے سے دی گئی، اس لیے کہ وہ ناممکن سمجھتے تھے. تو ان کے لیے جو دلیل تھی وہ یہی تھی کہ تم سوچو اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کل شیء قدیر اللہ کو مانتے ہو، یا عاجز اور بیچارے اللہ کو مانتے ہو جس کا کوئی اختیار ہی نہیں، جس میں کوئی طاقت ہی نہیں. یہی ہے سارا اس میں استدلال. اسلوب بدلتا ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بانو، لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرا استدلال جو ہے اصولی استدلال، جو کہ آخرت کو لازم قرار دے عقلاً اور منطقی اعتبار سے. دیکھیں دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ ایک سب سمجھتا ہے آخرت انہونی شے ہے، نہیں ہو سکتی، بعد سے بعد الموت کیسے ہوگا، اس کا جواب کسی اور انداز میں دیا جائے گا. ایک دلیل دینی ہے کہ آخرت ضروری ہے، عقل اور منطق کا تقاضا ہے. فطرت انسانی کے اندر جو چیزیں مضمر ہیں ان کا تقاضا ہے کہ آخرت ہو، ورنہ اس کائنات کی اور اس زندگی جو ہے انسانی زندگی، اس کی کوئی توجیہ نہیں ہوتی. انیویٹیبل ہے آخرت کو ماننا. یہ دوسرا استدلال ہے، وہ بھی اس صورت میں ہے لیکن وہ بطرز خفی ہے. جلی انداز وہی ہے کہ اللہ کی قدرت کے حوالے سے بات ہو رہی. اور چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خطبے کی نمایاں مثال ہے، لہذا دلیل کا انداز بھی خطابی ہے، منطقی نہیں ہے. خطابی، اذعانی، اس پر گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں کہ کیا فرق ہے خطابی انداز میں. خطابی انداز میں متکلم کا یقین یہ اصل دلیل ہوتی، اور منطقی استدلال میں کوئی نہ کوئی آپ کو منطق سے کوئی استشہاد کرنا پڑے گا، کوئی دلیلیں لانی پڑیں گی. تو یہاں پر وہ منطقی
اور جو استدلالی انداز ہے وہ کم ہے، خفی ہے۔ خطابی دلیل جو ہے وہ ہے کہ جو دی گئی ہے۔ اب ان تمہیدی امور کے بعد اب چوتھی بات یہ کہ اب میں کوشش کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی میں کروں تو خطبے کے انداز میں۔ اگرچہ میرا یہ انداز ہے، میں نمازوں میں بھی قرآن اسی طرح سے پڑھتا ہوں، لیکن شاید اس وقت جب میں ایک شعوری کوشش کروں تو شاید اس کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن یہ کہ کوشش کروں گا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو، اور اس کے لیے نوٹ کیجیے۔ یہ میں الفاظ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کے خطبے کا انداز کیا ہوتا تھا، اعلیٰ صوتہ واحمرت عیناہ کأنہ منذر جیش، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، ایسے ہوتے تھے جیسے کہ کسی لشکر کے حملہ آور ہونے کی خبر دے رہے ہیں، کہ گویا کہ کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کوئی مصیبت تم پر ٹوٹ پڑنے والی۔ تو جس طرح اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کسی نذیر عریان کی، اس انداز میں حضور کا خطبہ ہوتا تھا۔ اس میں دو جگہ پر آپ دیکھیں گے پوری 40 آیات میں سے صرف 2 آیات ہیں کہ جن میں فواصل کا لحاظ نہیں ہے، ذرا ہٹ کر ہے۔ ان میں سے ایک جگہ کو تو ہم پڑھتے ہیں اس طور سے کہ 2 آیتوں کو جوڑ دیتے ہیں، تو نمایاں نہیں ہوتا کہ یہاں وہ فواصل کی رعایت نہیں، ایک جگہ پر رکنا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ نظم ہے ہی نہیں کہ اس میں کہ ہر جگہ پر ان قوانین کی پابندی ضروری ہو۔ پھر میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا، وہ اس رواں انداز میں کروں گا کہ جس سے اس کا خطبہ ہونا نمایاں ہو جائے، جو اس کا اصل اسلوب ہے، اس کا انداز ہے، وہ سامنے آ جائے۔ صرف 2 چیزیں پیش نظر رکھوں گا کہ جو اس میں جو محذوف ہیں مضامین، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، ترجمے کے دوران نہیں کروں گا۔ محذوفات اور مقدرات اور مضمرات جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو گویا کہ انڈرسٹوڈ ہیں، ان کو بھی میں بیان کروں گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ الفاظ تو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے، یہ اس کے لیے دلیل میں بعد میں دوں گا، لیکن یہ تلاوت میں کروں گا خطبے کے انداز میں، اور رواں ترجمہ بیان کروں گا تاکہ وہی اسلوب جو ہے برنگ آؤٹ کر سکوں زیادہ سے زیادہ، جتنی بھی اللہ توفیق دے۔ اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جو محذوفات اور مقدرات ہیں اور مضمرات ہیں، انہیں کچھ کھول کر ترجمے میں بیان کر دیا جائے۔ اب آپ اس پر نگاہ اپنے، آج سکرین بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحیح آ گئی ہے، اس پر اپنی توجہ کو منعطف کریں، اور میں اب تلاوت کا آغاز کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اب ترجمہ اس کا کیجئے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں مضمرات، مقدرات، محذوفات کو میں کھولوں گا، اور جہاں جہاں ترجمے میں دو امکانات ہیں انہیں میں ریپیٹ کروں گا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی، یا خود گواہ ہے قیامت کا دن۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں نفس ملامت گر کی، یا گواہ ہے خود انسان کا ضمیر کہ قیامت لازماً واقع ہو کر رہے گی اور جزا و سزا لازماً ہو کر رہے گی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم پوری طرح قادر ہیں، علی ان نسوی بنانہ، کہ اس کی تمام ایک ایک پور کو درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب یہ نہیں ہے انکار قیامت کا، بلکہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور کی زندگی جاری رکھے۔ انسان چاہتا ہے کہ اپنے ضمیر کے سامنے ڈھٹائی کے ساتھ فسق و فجور کا کام کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا یہ قیامت کا دن۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب یہ نگاہیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا یا چاند سورج میں دھس جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یکجا کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، تو اس دن یہی انسان کہے گا کہ ہے کہیں بھاگ جانے کی جگہ، کہاں ہے سر چھپانے کی جگہ؟ کلا لا وزر، صاف کہہ دیا جائے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو کشاں کشاں لا محالہ تیرے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جتلا دیا جائے گا، گن گن کر بتا دیا جائے گا اس روز ہر انسان کو، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، یا جو کچھ اس نے آگے کیا اور جو کچھ اس نے پیچھے کیا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اسے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان خود اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، خواہ وہ کتنے ہی بہانے بنائے، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، تو اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دو اس قرآن کے ساتھ کہ جلدی سے اسے یاد کر لو۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اب یہاں خطاب بدل گیا، حضور سے خطاب ہو رہا ہے، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا بھی، اس کا پڑھوا دینا بھی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے پڑھوا دیں تو اسی پڑھائی کی پیروی کرنا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت، اس کی توضیح۔ کلا، پھر خطاب آیا منکرین کی طرف، کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اس عاجلہ، اس نقد اور موجود زندگی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تج دے رہے ہو، آخرت کو چھوڑ رہے ہو۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، حالانکہ اس دن، قیامت کے دن، بہت سے چہرے ہوں گے بڑے تر و تازہ، خوش و خرم۔ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، اپنی رب کی رحمت کے امیدوار۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے،
باسی پن ان پر طاری ہوگا. تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور انہیں یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہونے والا ہے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کو پیس کر رکھ دے گا. کلا اذا بلغت التراقی، کوئی نہیں، تو جب آن پھنسے گی یہ جان ہنسلیوں میں، نزع کے عالم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور خود اسے یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے روانگی کا، جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، اور نزع کی شدت میں پنڈلی پنڈلی سے لپٹی ہوئی ہوگی. الی ربک یومئذ المساق، اس روز تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے، دھکے دے دے کر فرشتے تمہیں پہنچائیں گے اپنے رب کے حضور. فلا صدق ولا صلی، ان تمام حقائق کے باوجود اس بدبخت نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. یہ بدبخت نہ ایمان لایا نہ اس نے نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی. ثم ذهب الی اہلہ یتمطی، پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، اینڈتا ہوا. اولا لک فاولا، ہلاکت ہے تیرے لیے اور ہلاکت ہے تیرے لیے، یہ افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر. ثم اولا لک فاولا، پھر اور ہلاکت ہے تیرے لیے اور مزید ہلاکت ہے تیرے لیے، یا مزید تف ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بیکار شے سمجھ کر پھینک دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا وہ ایک منی کی بوند جو ٹپکائی گئی. فجعل ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر بنا دیا اسے ایک جونک کے مانند، ایک معلق شے، پھر اسے بنایا اور سنوارا، اس کی نوک پلک درست کی. فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، پھر اسی میں سے بنا دیے جوڑے، مذکر بھی مؤنث بھی، مرد بھی اور عورت بھی، نر بھی اور مادہ بھی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اس کا ایک ہی جواب ممکن ہے، بلا، کیوں نہیں. جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے کہ اس نے گندے پانی کی بوند سے انسان جیسی ہستی کو تخلیق کر دیا، اس کی قدرت سے کہاں بعید ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ایک انداز، اسلوب. اس میں منطقی استدلال نہیں ہے، خطابی انداز ہے، خطبے کے تمام لوازم ہے، تحویل الخطاب ہے، حاضر کو غائب، غائب کو حاضر، مختلف انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی وہی ختم ہو گئی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. سارا استدلال اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے، اس لیے کہ اصل مخاطب کون ہے؟ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کو ناممکن سمجھتے. بعث بعد الموت انہیں بہت بھاری شے نظر آتی ہے کہ جو ان کو ناممکن نظر آتی. اب یہ تو گویا کہ آج کے ہمارے اس درس کی تمہید ہے. اب آئیے ایک ایک آیت کو ہم لے کر اس پر غور شروع کریں. ابھی آج کی ہماری نشست میں جو 5 منٹ بقایا ہے اس میں جو بھی پروگرس ہو جائے اچھا ہے. پہلی آیت ہے لا اقسم بیوم القیامہ. اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ لا منفصل ہے، متصل نہیں ہے. اگر ان کو متصل مانا جائے، لا اقسم ایک لفظ، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی. ولا اقسم بیوم النفس اللوامہ، اور میں قسم نہیں کھاتا نفس ملامت گر کی. لیکن یہ اسلوب نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر لا منفصل ہے. اصل میں عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے. یہ قومیں، فل سٹاپ، سیمی کولن، کولن وغیرہ وغیرہ، جس سے کہ عبارت کے اندر جو ہے اسلوب کا اور اس کے اندر پھر معنی کا فرق واقع ہوتا ہے. سادہ سی مثال بارہا میں نے دی ہے کہ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو.
الفاظ وہی ہیں، صرف یہ کہ کہاں آپ نے وقفہ ڈالا اس سے زمین و آسمان کا بالکل برعکس مفہوم پیدا ہو گیا۔ روکو مت، جانے دو، روکو مت، جانے دو۔ اگر مت کو ادھر جوڑ دیا تو مفہوم کچھ اور ہے، اور مت کو ادھر جوڑ دیا تو مفہوم کچھ اور ہے۔ ظاہر بات ہے جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے انسان تو وہاں پر رکتا ہے، وقفہ وہیں ڈالتا ہے جہاں وہ ڈالنا چاہتا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے کوما ہے، نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ۔ اب یہاں نے علیحدہ ہو گیا، وہاں کوما ہوگا، لیکن یہ کہ عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے، بلکہ جب قرآن لکھا گیا ہے مصحف کی شکل میں تو اس میں تو نقطے بھی نہیں تھے، زیر زبر بھی نہیں تھے، زیر زبر تو بہت بات کی بات ہے، نقطے بھی نہیں تھے، تو پنکچویشن کا کیا سوال۔ لیکن یہ کہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ اصل میں اسلوب کیا ہے۔ کہیں تو ہوتا ہے آیت کے شروع میں کلا، کہیں صرف لا۔ اس میں مراد کیا ہے کہ جو مخاطب ہے اس کی کسی خیال یا نظریے کی تردید کر کے بات شروع کی جاتی، نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یوں ہے۔ تو یہ نہیں ایسا نہیں ہے، تمہارا خیال غلط ہے، تمہارا زوم باطل ہے، اس کو کلا یا لا۔ لیکن یہ کہ اس کو پڑھتے ہوئے، اور واقعہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسلوب ہے تجوید کے، اس میں یہ کہ اس لا کو کھینچنا چاہیے، اس لیے کہ آگے حمزہ آ رہا ہے، لا اقسم، خود بخود فصل آ جاتا ہے یہاں۔ ایک وقفہ جو ہے اس کو صحیح طریقے میں پڑھا جائے گا تو خود بخود وہ کوما لگتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بعض حضرات نے ادھر توجہ نہیں کی ہے تو ترجمہ کیا ہے میں قسم نہیں کھاتا، پھر اس کے لیے تعویلیں کی ہیں۔ لیکن یہ اسلوب جو ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسالیب قرآن پر، واقعہ یہ ہے کہ ان کی دی ہوئی رہنمائیاں جو ہے بڑی بنیادی، بہت مفید ہے، تو اس کو انہوں نے بہت نمایاں کیا ہے۔ نہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی۔ اب اس میں ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ دلیل کون سی ہے، یہ دلیل خطابی ہے، یعنی متکلم کا یقین اصل دلیل ہے، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں سورہ تغابن میں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ دھوکہ لگ گیا ہے ان کافروں کو کہ انہیں اٹھایا نہیں جا سکے گا۔ کہہ دیجئے نبی کیوں نہیں، یقیناً اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے۔ اب ایک شخص کہہ سکتا ہے دلیل کیا ہوئی اس میں، آپ نے کہا ایسا ہوگا، لیکن یہ کہ ہوگا دلیل مانگ رہے ہیں ہم تو نوٹ کیجئے اس کو کہتے ہیں دلیل خطابی، دلیل اذعانی۔ اس میں اصل دلیل کیا، متکلم کی شخصیت ہے کون، اس کی شخصیت کا ورژن ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس کو دشمنوں نے بھی الصادق الامین مانا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے تو یقیناً اس میں دلیل ہے، وہ دلیل اس کی اپنی شخصیت کی دلیل۔ اسی طریقے سے وہ خطبہ جو ہے میں وہ جلدی سے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ اصل میں نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ملا ہے مجھے، اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ملا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے بالکل۔ نہج البلاغہ کے شروع میں خطبات نبوی ہیں، پھر حضرت علی کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں۔ تو حضور نے خطبہ دیا، ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو لوگو، کسی قافلے کا راستہ دکھانے والا کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا، اور تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ اب یہ تو دو دو جملوں میں توحید اور آخرت آ گئے، توحید اور رسالت۔ اب آیا واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے سب کے سب جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر لازماً تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر لازماً تم سے حساب لیا جائے گا اس کا جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر لازماً بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا، برائی کا برا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔